السلام علیکم جی، میرا نام ہے کاشف جوید اور آج میں بات کروں گا جدیدیت یعنی کہ ماڈرنائزیشن کیا ہے۔ ایک تو ہم عام زندگی میں استعمال کرتے ہیں کہ فلاں بندہ جو ہے وہ بڑا ماڈرن ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑا فیشنی ہے، لیکن یہاں پہ جو ماڈرنائزیشن کا مطلب ہے وہ فلسافیکلی کنٹیکسٹ میں لیا جا رہا ہے۔ جدیدیت یا ماڈرنائزیشن کی ابتدا مغرب میں ہوئی اور پھر یہ دنیا کے دیگر خطوں میں پھیلتی چلی گئی۔ جدیدیت اصطلاح سے زیادہ ایک خاص رویے، طرز فکر، مزاج اور اسلوب کا نام ہے۔ اس میں عقل کو امام تصور کیا جاتا ہے اور تمام چیزوں کو عقل محض کی روشنی میں جانچا، پرکھا اور برتا جاتا ہے، حتیٰ کہ وحی الہی، ذات خداوندی اور ذات پیغمبر کو بھی صرف اور صرف عقل کی کسوٹی پر پرکھے جانے کا معاملہ ماڈرنائزیشن یا جدیدیت اس کو کہا جاتا ہے۔ جدیدیت میں عام رجحان سیکولرائزیشن کا ہی ہوتا ہے۔ جدیدیت کے بڑے مسلم مفکرین لائک سر سید اور مفتی ابدا سیکولر نہیں تھے، لیکن ان کے شاگردوں حامی اور جو مقتدی تھے ان کی دوسری نسل مصر اور ہندوستان میں سیکولر بن کے سامنے آئی۔ نیز خوارج سے لے کر آج تک جدیدیت پسند گروہوں کی اکثریت ہمیشہ اسلامی روایت کے مد مقابل اور غیر دینی قوتوں کی فطری خلیف رہی ہے۔ اب اگر ہم مصر کی بات کریں، جس میں حسن العطار، رفع محمد ابدا، جمال الدین افغانی اور سر سید سے لے کر غلام احمد پرویز تک سب کے نزدیک جدیدیت کی ایک ہی تعریف ہے کہ قرآن، سائنس اور فلسفے میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ گو کہ میں اس ڈیفینیشن سے اگری نہیں کرتا، لیکن مسلمانوں کے زوال کے سبب کی مادی ترقی میں انحطاط یعنی سائنس اور ایجادات سے محرومی ہے، اور امت مسلمہ کا عروج اسی طرح ہوگا جس طرح مغرب میں ہوا۔ سائنس یونان سے عرب اور عربوں سے اسپین اور وہاں سے یورپ منتقل ہوئی۔ یہ ثقافتی نفوذ تاحال قائم ہے۔ ان کے خیال میں قرآن طبیعیاتی اور ریاضی علوم کے متعلق معلومات سے پر ہے۔ یہ کچھ مسلم مفکرین کا کہنا ہے، لیکن جو مسلم جدیدیت پسندوں کا تمام زور اس بات پر ہے کہ قرآن کے مفاہیم جو ہے ان کو سمجھنے کے لیے بیرونی و خارجی ذرائع کی ضرورت نہیں۔ اس استدلال کی بنیاد یہ ہے کہ قرآن کو صاحب قرآن کے بغیر بھی سمجھا جا سکتا ہے، یعنی قرآن اور صاحب قرآن دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اس نقطہ نظر کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اپنی تاریخ، روایات، اقدار اور اس طرز عمل سے رشتہ منقطع کر لیں جو تسلسل کے ساتھ امت کو مختلف ذرائع سے ملتا رہا، اور یہ بالکل وہی نقطہ نظر ہے جو مارٹن لوتھر نے پروٹسٹنٹ تحریک کے لیے اختیار کیا تھا اور جس کے نتیجے میں یہ عیسائیت کے لیے موت کا پیغام بنا۔ مسلم معاشروں کے تمام جدیدیت پسندوں کے جو افکار ہیں ان میں درجہ ذیل امور جزوی یا کلی طور پہ پائے جاتے ہیں۔ جیسے کہ ہم بات کریں جدیدیت کے ایک عالمگیر تہذیب، ثقافت اور اقدار کا دعویٰ کرتی ہے جس کی بنیاد عقل پرستی پر ہے۔ یہ اپنے عہد کی غالب رجحانات سے مرعوب ہو کر فلسفہ و سائنس کو دین کے ہمسر بلکہ اس سے بھی اعلیٰ سمجھتی ہے۔ جدیدیت یا ماڈرنائزیشن کی دلچسپی کے خاص میدان تسخیر کائنات اور مادی ترقی کے ہیں، لیکن انسان کے اخلاقی اور روحانی وجود، تبلیغ و دعوت دین سے اس طرح سے موضوعات سے اسے بالکل کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس کے نزدیک روحانیت صرف چند رسوم و رواج، مثلا نکاح، طلاق، تجہیز و تکفین میں باقی رہ گئی ہے۔ یہ ایسی شخصیت کی تعمیر و تشکیل چاہتی ہے جس کا مقصد دنیا کی زندگی کو زیادہ سے زیادہ خوشگوار بنانا اور اس سے زیادہ وسائل سمیٹنا ہے۔ یہ اس زمین کو جنت بنانے کی تگ و میں ہے اور آخرت کی جنت اس کے حامل خیالی اور مثالی ہے۔ اس لیے موت اور قیامت کے موضوعات سے بھی اسے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے۔ جدیدیت قرآن کو مجرد کتاب تصور کرتے ہوئے لفظیت پر اصرار کرتی ہے۔ قرآن و سنت و حدیث کے الفاظ کو لغت، محاورہ عرب و زمان و مکان میں مسخور سمجھتی ہے اور اسوہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عمل صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہمیت نہیں دیتی۔ جدیدیت کے خیال میں قرآن و سنت کی نئی تشریحات کی ضرورت ہے، کیونکہ قدیم تشریحات صرف عرب کے معاشرتی تناظر میں کی گئی تھی اور آج وہ قابل عمل نہیں۔ جدیدیت پسند اس حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ قرآن ایک خاص زمانے میں ایک خاص ہستی پر ایک خاص ترتیب کے ساتھ نازل ہوا۔ اگر قرآن کتاب اللہ ہے تو مجسم کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب آگے چل کے مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے تمام جو جدیدیت پسند ہے مسلمہ عقائد اور حدیث کا مکمل یا اس کے کچھ حصے کا انکار کرتے ہیں جو ان کے نظریات کی توثیق نہ کرتا ہو، اور احادیث کو قبول کرتے ہیں جو ان کے افکار کی تصدیق و تصدیق پر مبنی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات واضح انکار کی بجائے تخریف و تعویل سے بھی کام لیتے ہیں۔ جدیدیت کا خاص وصف اجتہاد کے نام پر اجماع اور سلف سے انحراف،
تفکر تدبر کے نام پہ دینی اقدار، روایات، مدارس علماء کی تضحیک اور عروج زوال کی بحثوں میں سائنس، ٹیکنالوجی اور عقل سے انحراف کو زوال کی وجہ قرار دینا ہے، روحانیت اور تصوف کو مادی ترقی میں رکاوٹ قرار دینا ہے۔ تو پہلے حصے میں آپ کو جدید کے بارے میں یہی بتا چکا ہوں، انشاءاللہ آگے بھی 2-4 ویڈیوز میں آپ کو جدیدیت کے بارے میں بتاؤں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔